سیدنا غوث پاک کے والد ماجد کا نام سید ابو صالح جنگی دوست ہے، اور آپ کی والدہ کا نام سیدہ فاطمہ ام الخیر ہے۔ والد ماجد کی طرف سے اگر آپ کا شجرہ نسب دیکھا جائے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے اگر آپ کا سلسلہ خاندان دیکھا جائے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ میں خاندانی شرافت بھی ہے اور نسبی وجاہت بھی ہے، تو آپ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں۔ شیخ الشیوخ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت تو رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو ہوئی تھی، لیکن آپ کے پیدا ہونے سے بہت پہلے بڑے بڑے مشائخ نے آپ کی ولادت کا چرچا کیا، آپ کی شان و شوکت کو بیان کیا، آپ کے مقام و رتبہ کا اظہار فرمایا۔ اس سلسلے میں امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ نے اپنا مصلح ایک مرید کو دیا اور وصیت فرمائی کہ اسے محفوظ رکھنا، مرنے کے وقت کسی معتمد کو یہ دے دینا اور اس کو وصیت کر دینا کہ وہ مرنے سے پہلے کسی معتمد کو یہ مصلح دے دے۔ اسی طرح 5ویں صدی میں شیخ عبد القادر جیلانی ظاہر ہوں گے، یہ امانت ان تک پہنچا دینا اور انہیں میرا سلام کہہ دینا۔ یعنی ہمارے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و رتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ کے پیدا ہونے سے 200 سال پہلے ہی اپنے زمانے کا غوث اعظم امام حسن عسکری اپنے تبرکات بھی آپ کے حوالے کر رہا ہے، وصیت کر رہا ہے، اور اپنا سلام بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ اسی طرح سید الطائفہ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مجھے عالم غیب سے یہ معلوم ہوا کہ 5ویں صدی کے درمیان میں سادات گھرانے میں ایک قطب عالم پیدا ہوگا جس کا نام محی الدین ہوگا، نام عبد القادر ہوگا، وہ غوث اعظم کہلائے گا، گیلان میں پیدا ہوگا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد اطہار سے ہوگا، اور وہ یہ کہے گا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ یعنی اتنا پہلے حضرت جنید بغدادی بھی آپ کی ولادت کا چرچا کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں سب نے شیخ عبد القادر جیلانی کے آنے کی خبر دی ہے۔ یعنی ہمارے پیر رمضان میں پیدا ہوئے لیکن صدیوں پہلے، سالوں پہلے آپ کی ولادت کا چرچا ہو رہا ہے۔ شیخ عبداللہ جوانی فرماتے ہیں کہ ان قریب بلاد عجم میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کو کرامتوں کی وجہ سے بہت شہرت ملے گی، تمام اولیاء کے نزدیک مقبولیت تامہ کا حامل ہوگا، اس سے اہل زمانہ شرف حاصل کریں گے اور جو اس کی زیارت کرے گا وہ نفع اٹھائے گا۔ یعنی حضرت شیخ عبداللہ جوینی نے جو یہ بتایا کہ ان کے کرامتوں کی بڑی شہرت ہوگی۔ ویسے کرامتیں تو بہت سارے اولیاء کرام سے صادر ہوئی ہیں، لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی کرامتیں صادر ہوئی کہ گمراہ ابن تیمیہ جیسا شخص بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامتیں اس قدر جو ہے تواتر کے ساتھ میں ہم تک پہنچی ہیں کہ انکار کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہ گئی ہے۔ یعنی جو گمراہ ہے وہ بھی اقرار کرنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ اسی طرح شیخ ابو بکر بن حوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عراق کے 8 اوتاد ہوں گے جن میں سے ایک عبد القادر جیلانی بھی ہوگا۔ تو ان کے مرید نے ان سے پوچھا کہ یہ عبد القادر کون ہے؟ تو حضرت شیخ ابو بکر نے کہا کہ وہ شرفائے عجم میں سے ہوں گے، بغداد میں قیام کریں گے، ان کا ظہور 5ویں صدی ہجری میں ہوگا، وہ صدیقین، اوتاد، افراد، اعیان زمانہ اور اقطاب زمانہ میں سے ایک ہوں گے۔ اور حضرت شیخ ابو بکر بن حوار سے یہ بھی ایک روایت ہے کہ ان قریب عراق میں ایک اجمی شخص پیدا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور لوگوں کے نزدیک بڑا بلند رتبہ ہوگا، اس کا نام عبد القادر ہوگا، وہ بغداد میں رہے گا، اس کو یہ حکم دیا جائے گا کہ وہ یہ کہے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، اور جب وہ یہ کہے گا تو زمانے کے سارے ولی ان کے مطیع ہو جائیں گے، یعنی اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے۔ ایسے ہی شیخ مسلمہ بن نغمہ سروجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، آئندہ زمانے میں ایک اجمی شخص ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا۔ پھر عراق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس طرف سے وہ ظاہر ہوگا، اس کی کرامتیں بکثرت ہوں گی۔ تو حضرات مکرم، یہ ہماری سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی جیسا پیر عطا فرمایا، اور آج ان کا یوم ولادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ سن ہجری 470 میں آپ کی ولادت ہوئی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سن ہجری 471 کے اندر آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ 1 سال کا آپ کی تاریخ ولادت کے حوالے سے اختلاف ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد محترم سے آپ کی مقام پیدائش کے بارے میں سوال کیا تھا۔ یعنی میں نے کہا تھا، ابا حضور آپ یہ بتائیے آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی ہے؟ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا، مجھے اس کا حال ٹھیک طور سے تو معلوم نہیں، مگر ہاں مجھے اپنا بغداد آنا یاد ہے۔ جس سال تمیمی کا انتقال ہوا اسی سال میں بغداد آیا تھا، اور اس وقت میری عمر 18 سال کی تھی، اور تمیمی نے 488 میں انتقال کیا۔ تو غوث پاک کے اس بیان کے مطابق اگر جوڑا جائے تو پھر سرکار غوث پاک کی ولادت 470 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ آپ مقام جیل میں
یعنی ایران کے اندر ایک جگہ ہے جیل، وہاں جو ہے وہ اس کی طرف آپ منسوب ہوتے ہیں، اسی لیے آپ کو گیلانی کہا جاتا ہے، اور پھر بعد میں گیلانی ہوتے ہوتے وہ جیلانی کہا جانے لگا آپ کو۔ یہ گیل ایک علاقے کا نام ہے جہاں پر آپ منسوب ہوتے ہیں۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ 471 میں بمقام نیق میں پیدا ہوئے، جو جیلان کے شہروں کے اندر ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ ایک قصبہ ہے، اور جیلان یہ تبرستان کے علاقے میں چھوٹے سے علاقے کا نام ہے جو بہت سارے شہروں اور بستیوں کے اوپر مشتمل ہے۔ بہرحال سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عبد القادر کی ولادت کی رات میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ میں میرے گھر میں جلوہ افروز ہوئے اور مجھ سے کہا، اے ابو صالح، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو کہ میرا دوست ہے، محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اور ان قریب اس کی شان اولیاء و اقطاب میں ایسی ہوگی جیسے میری شان انبیاء اور رسولوں کے درمیان میں ہے۔ یعنی میرا آقا علیہ السلام نے اس رات کے اندر آ کر کے سرکار غوث پاک کے والد کو بشارت عطا فرمائی ہے، اور جس رات میں سرکار غوث پاک پیدا ہوئے، ایک روایت میں آتا ہے اس رات میں جیلان میں جتنے بچے پیدا ہوئے سب لڑکے پیدا ہوئے، اور جتنے لڑکے پیدا ہوئے اللہ نے سب کو ولایت کا منصب عطا فرمایا ہے۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ بتاتی ہے کہ میرا بیٹا عبد القادر جب پیدا ہوا تو رمضان کے دنوں میں وہ دودھ نہیں پیتے تھے، پھر 29 ماہ رمضان کو جب مطلع صاف نہیں تھا، یعنی ایک رمضان کو غوث پاک پیدا ہوئے اور دن بھر دودھ نہیں پیتے تھے، جب افطاری کا وقت آتا تھا تبھی دودھ نوش فرماتے تھے۔ اب ایسے ہی پورا رمضان کا مہینہ گزر گیا، رمضان المبارک کی 29 تاریخ آ گئی، اب بادل خوب صاف نہیں تھے، بدلی کی وجہ سے لوگ چاند نہیں دیکھ سکے۔ صبح کو لوگ میرے گھر میں مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے کہ آپ کے بیٹے عبد القادر نے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا ہے، تو میں نے انہیں کہلا بھیجا کہ نہیں پیا ہے، تو وہ یہ سمجھ گئے کہ جب عبد القادر نے دودھ نہیں پیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج رمضان کا دن ہے۔ تو اس وقت تو پتہ نہیں چلا، لیکن بعد میں جب خبر آئی تب پتہ چلا کہ واقعی چاند نہیں ہوا تھا اور یہ رمضان ہی کا دن تھا۔ تو جیلان کے تمام شہروں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ شرفائے جیلان میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دودھ نہیں پیتا ہے۔ یعنی میرے غوث پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ ہی سے ولی بنایا تھا، ماں کے پیٹ سے ولی بنایا تھا۔ لوگ آسمان میں چاند دیکھتے ہیں، اللہ کا ولی اپنی ماں کی گود کے اندر بھی چاند کا مشاہدہ کر لیتا ہے، اور لوگ اگر نہ بھی دیکھ پائیں تو اللہ کا ولی تب بھی اس کو دیکھ لیا کرتا ہے۔ میرے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ جب حاملہ ہوئی تھی تو کہتی ہیں وہ کہ اس وقت ان کی عمر 60 برس کی تھی، اور 60 برس کی عمر میں عام طور پر بچے پیدا نہیں ہوا کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ قریش کے سوا اور 50 برس کی عمر میں عرب کے سوا کسی عورت کو حمل نہیں رہتا ہے، لیکن یہ سرکار غوث پاک کی ماں کی کرامت کہیں یا غوث پاک کی کرامت کہیں، یہ اللہ کا فضل تھا کہ اس عمر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کو اپنی ماں کی شکم سے پیدا فرمایا۔ میرے غوث کا چونکہ آج یوم ولادت ہے، میں نے کئی محفلوں میں بار بار سرکار غوث پاک کی مختلف شانوں کو بیان فرمایا، تو میں چاہوں گا کہ آج کی محفل میں بھی چند جملے اپنے پیر کی بارگاہ میں ہم پیش کریں تاکہ ان کے فیوز و برکات، انوار و تجلیات سے ہماری روحیں مالا مال ہو، کیونکہ وہ دنیا میں بھی ہمارے مددگار ہیں، موت کے وقت بھی ہمارے مددگار ہیں۔ علماء فرماتے ہیں پیر جو ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی شیاطین سے بچاتا ہے اور موت کے وقت بھی بچاتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے اور حشر میں بھی کام آتا ہے، اور اگر وہ پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر جیسا ہو تب تو پھر کیا کہنے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ ہم دعا بھی یہی کرتے ہیں، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر، قدرت نما کے واسطے۔ سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ انسانوں کے مشائخ ہوتے ہیں، جنوں کے بھی مشائخ ہوتے ہیں، فرشتوں کے بھی مشائخ ہیں، میں تمام کا شیخ ہوں۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مرض موت میں، انتقال کے وقت میں اپنی اولاد سے فرمایا تھا، مجھ میں اور تم میں اور تمام مخلوق میں ایسی دوری ہے جیسے آسمان اور زمین میں، مجھ کو کسی پر قیاس نہ کرو اور کسی کو مجھ پر قیاس نہ کرو۔ یعنی غوث پاک نے بتا دیا بظاہر تو میں تمہارے درمیان میں رہتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام و رتبہ مجھے عطا فرمایا ہے اس مقام کے اعتبار سے میں تم سے بہت دور ہوں، بہت دور ہوں، اور یہ اللہ والوں کی یہ شان بھی ہوا کرتی ہے۔ حضرت شیخ ابو الحسن علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ میں حضرت معروف خرقی علیہ رحمہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا، اور جب گئے تو انہوں نے غوث پاک نے سلام کیا، السلام علیکم یا شیخ معروف، اور پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ تم ہم سے 2 درجہ اوپر گزر گئے ہو۔ یعنی حضرت معروف خرقی کا مقام بہت بلند ہے، بڑے پائے کے ولی ہے، اور سلسلہ قادریہ کے ہمارے بزرگوں میں سے، مشائخ میں سے آتے ہیں۔ بغداد شریف کے اندر آپ کا مزار پرانوار، واقعی فیض و برکات کا جو ہے وہ جھمگٹا ہے وہاں پر۔ تو جب گئے تو غوث پاک نے فرمایا تم ہم سے 2 درجہ آگے چلے گئے ہو۔ پھر حضرت علی بن حیتی کہتے ہیں دوبارہ جب غوث پاک حضرت شیخ معروف خرقی کی زیارت کے لیے گئے تو آپ نے کہا اے معروف خرقی السلام علیکم، اب ہم تم سے 2 درجہ آگے بڑھ گئے، یعنی پہلے تو ہم تم سے پیچھے تھے، اللہ نے اور بلند مقام عطا فرما دیا۔ پھر شیخ معروف خرقی کی قبر سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام، اے اپنے زمانے کے سردار آپ نے سچ کہا ہے۔ یعنی اللہ کے ولی سرکار غوث پاک کے مقام رتبہ سے اس قدر واقف تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدوں سے ایک بار فرمایا مجھ کو عراق سپرد کر دیا گیا، یعنی عراق کا علاقہ میرا علاقہ، چونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کا ایک علاقہ ہوا کرتا ہے، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ اولیاء کرام کی ڈیوٹی ہوا کرتی ہے، ان کی ذمہ داریاں ہوا کرتی ہیں، وہ زمانے کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سپرد فرماتا ہے۔ تو غوث پاک نے فرمایا مجھ کو عراق سپرد کیا گیا ہے۔ پھر ایک زمانہ جب گزر گیا، ایک مدت کے بعد میں میرے غوث اعظم نے فرمایا میں تم سے پہلے یہ کہتا تھا کہ مجھ کو عراق سپرد کیا گیا ہے، اور اب تمام زمین مشرق سے لے کے مغرب تک اس کے
میدان اور آبادی، جنگل اور سمندر، نرم زمین اور پہاڑی زمین سب اللہ نے میرے سپرد کر دی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو میرے حوالے فرما دیا ہے. اور چونکہ آپ اپنے زمانے کے غوث اعظم ہیں، اور جب تک امام مہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرب قیامت کے اندر جلوہ افروز نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک کوئی غوث اعظم نہیں ہوگا. آپ ہی غوث اعظم ہیں. کوئی اگر ہوگا تو نائب غوث اعظم بن کر کے آئے گا. حضرت شیخ ابو النجیب عبد القادر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے شیخ حماد الدباس کے پاس میں ہر شب کو کچھ گنگناہٹ کی آواز سنائی دیتی تھی. تو آپ کے مریدوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے کہا آپ شیخ حماد سے ایک بار پوچھ تو لیں یہ رات میں گنگناہٹ کی آواز کیسی آتی ہے. تو آپ اس وقت شیخ موصوف کی خدمت میں رہتے ہیں، ان کی برکت سے صحبت پاتے ہیں، لہٰذا آپ پوچھیں. یہ سن ہجری 508 کا واقعہ ہے. تو ایک دن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شیخ حماد سے پوچھا تو حضرت شیخ حماد نے کہا میرے کل 12,000 مرید ہیں، میں سب کو عذرائے شفقت ان کے نام لے کر ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ ان کی حاجتوں کو پورا کرے. اگر وہ گناہ کے کرنے کے قریب ہو تو اللہ انہیں جو ہے وہ گناہ کرنے کی قدرت نہ دے، یعنی اس کے اندر ان کو کامیابی حاصل نہ ہو، گناہ سے بچ جائیں تاکہ وہ اس سے تائب ہو جائیں. تو جب شیخ حماد نے یہ کہا تو پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مراتب اور مناصب عطا فرمائے تو میں قیامت تک اپنے مریدوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے عہد لے لوں گا کہ ان میں سے کوئی بھی بغیر توبہ کے نہ مرے، اور میں ان کا ضامن رہوں گا. جب غوث پاک نے یہ جملہ کہا تو شیخ حماد کو بتایا گیا تو شیخ حماد نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ غوث اعظم کو یہ مرتبہ ضرور عطا فرمائے گا اور ان کا سایہ ان کے مریدوں پر دراز فرمائے گا. یعنی سرکار غوث پاک اپنے مریدوں سے ابتدا ہی سے لگاؤ تھا. اللہ جب مجھے مقام رتبہ دے گا تو میں اپنے مریدوں کو بے سہارا نہیں چھوڑوں گا. حضرت شیخ عبداللہ جبائی کہتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک شاگرد تھا جس کا نام تھا عمر الحاوی. تو یہ شخص بغداد سے چلا گیا، کئی سالوں تک غائب رہا. جب بغداد واپس آیا تو میں نے اس سے کہا کہ اتنے زمانے تک کہاں گئے تھے تم؟ اس نے بتایا کہ میں اس وقت بلاد شام، مصر اور بلاد مغرب کے اندر گھومتا رہا، دورہ کرتا رہا. شیخ موصوف کہتے ہیں مجھے خیال ہے اس نے عجم کا بھی نام لیا تھا. پھر اس نے بتایا کہ میں اس درمیان میں 360 مشائخ کرام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا. ان سب کو میں نے یہی کہتے ہوئے سنا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے شیخ اور پیشوا ہے. یعنی پوری روئے زمین پہ وہ گھوم کر کے آیا، سب جگہ جو بھی اللہ کا ولی ملتا تھا وہی کہتا تھا ہمارا شیخ عبد القادر جیلانی ہے. یعنی اس زمانے میں آپ کی حیات ظاہری میں بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا اس قدر چرچا تھا. حضرت ابن نجار نے اپنے تاریخ کے شروع میں بیان کیا جب بغداد کی شہر پناہ بنائی گئی اس وقت کوئی عالم، کوئی وائز ایسا نہیں تھا جو اس کی تعمیر میں شریک نہیں ہوا. اسی بیچ میں جو ہے وہ جو بغداد کا محلہ ہے باب العز، اس کے پاس سے شیخ حماد کی ہمراہی میں غوث پاک بھی سواری پر بیٹھے ہوئے اپنے سر پر 2 اینٹ رکھ کر کے لائے اور تعمیر کے اندر حصہ لیا. تو بیان کرتے ہیں میں نے یہ محمود النعال کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو سنا ہے کہ شیخ حماد کی خدمت میں حاضر تھا. اتنے میں شیخ عبد القادر جیلانی آئے. اس وقت غوث پاک عالم جوانی میں تھے. تو شیخ حماد آپ کی تعظیم کے لیے اٹھے اور فرمانے لگے مرحبا اے مضبوط اور بلند پہاڑ، مرحبا جو کسی طرح سے بھی ہل نہیں سکتا ہے. یعنی غوث پاک کو اللہ نے ایسی استقامت عطا فرمائی تھی، حق پر ایسا جماع عطا کیا تھا. آپ کے استاد بھی کہتے تھے کہ خوش آمدید، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو جبل شامخ بنایا ہے. اور اپنے بازو پر آپ کو بٹھا لیا. جب آپ بیٹھ گئے یعنی بغل میں بٹھا لیا اور پھر آپ سے شیخ حماد نے پوچھا کہ حدیث اور کلام میں کیا فرق ہے. پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اسرار و رموز بیان کی. اسی طرح جب آپ سے ایک وقت شیخ حماد کے سامنے غوث پاک کا ذکر آیا، اس وقت بھی آپ جوانی کے عالم میں تھے، تو شیخ حماد نے آپ کے بارے میں، غوث پاک کے بارے میں فرمایا میں نے ان کے سر پر 2 جھنڈے دیکھے جو زمین سے لے کر ملکوت اعلیٰ تک پہنچے ہوئے ہیں اور افق اعلیٰ میں ان کے نام کی دھوم سنائی دی ہے. یعنی جتنا وہ زمین میں مشہور ہے نا اس سے زیادہ اللہ نے ان کو آسمانوں میں شہرت دی ہے. بندہ جب اللہ کی محبت میں فنا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی مقام و رتبہ عطا فرماتا ہے. آج ہم دنیا کے لیے کیا نہیں کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں دنیا نہیں ملتی ہے. اور اگر ہم دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، دنیا بھی ہمارے پیچھے پیچھے آئے گی اور آخرت بھی جو ہے وہ دوڑ کر کے ہمارا استقبال کرے گی. زمین والے بھی پیار کریں گے، آسمان والے بھی ہم سے محبت کریں گے. لیکن ہوتا کیا ہے، ہم دنیا دو کے چکر کے اندر اپنی دنیا ہی کو بھی برباد کرتے ہیں اور آخرت کو بھی تباہ کرتے ہیں. سرکار غوث پاک کے بارے میں آپ کے استاد نے فرمایا کہ افق اعلیٰ میں ان کے نام کی دھوم مچی ہوئی ہے. اور آپ سے پوچھا گیا آپ کی طرح سے ہم لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ریاضت و مشقت بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کے حال اور احوال میں سے ہمیں کچھ بھی بہرایابی نہیں ہوتی. یعنی پوچھا کہ حضور آپ جو کام کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دے دیا. تو سرکار غوث پاک نے فرمایا تم نے ہم سے اعمال میں مقابلہ کیا، اس لیے مواہب اور عطایائے الہی میں تم سے مقابلہ کیا جاتا ہے. اللہ کی قسم جب تک مجھ سے یہ نہیں کہا جاتا کہ تم کھاؤ اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاتا. اسی طرح جب تک مجھ سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم پانی پیو اس وقت تک میں نے پانی نہیں پیا. اور اسی طرح میں نے کوئی کلام نہیں کیا جب تک مجھے اس کام کے کرنے کے لیے نہ کہا گیا. ابتدا میں جب کہ مجاہدات اور ریاضات میں مشغول رہتا تھا تو ایک وقت کا ذکر ہے مجھے نیند آ گئی. اس وقت میں نے کسی کہنے والے کو سنا اے عبد القادر میں نے تمہیں سونے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، ہم نے تمہیں جب کہ تم موجود ہی نہ تھے اس وقت سے زندہ کیا. تو اب جب کہ تم موجود ہو تو ہم سے غافل نہ رہو. یعنی ہم تم کو سونے کے لیے نہیں
چھوڑیں گے, ہمیں تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہوتا یہی ہے, بندہ عبادت تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں, لیکن ان اللہ والوں کی جو عبادتیں رہتی ہے ان کے اندر جو خلوص رہتا ہے نا. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ, حضرت بادی بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا, حضور 70 سال ہو گئے میں عبادت کر رہا ہوں, بڑی مشکل عبادت کرتا ہوں, لیکن آپ کی طرح میں نہیں بن پایا. تو حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیری جتنی عبادت ہے وہ سب تیرا نفس کھا گیا ہے. یعنی بندہ جو عبادت کرتا ہے اللہ والوں کے دامن سے جو وابستہ نہیں ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے کہ جو عبادت کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ خزانہ جمع ہو رہا ہے, ادھر اس کا نفس ساری عبادتیں کھاتا چلا جاتا ہے اور وہ خالی کا خالی رہ جاتا ہے. اور جو بزرگوں کی صحبت میں, بزرگوں کے بتانے سے, ان کے زیر سایہ رہ کر کے جو نیک کام کیے جاتے ہیں اور پھر ان کی بات ہی الگ ہوا کرتی ہے. آدمی کام کرتا 5 منٹ اور اس کو اللہ تعالیٰ 500 سال کی منزل عطا فرما دیتا ہے. یہ بزرگوں کی صحبتوں کی برکتیں ہوا کرتی ہیں. آج بھی اگر ہم عبادت کریں, ہمیں عبادت کا اثر اگر نظر نہ آئے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادتیں ہمارا نفس کھا رہا ہے. ہم کر رہے ہیں عبادت لیکن ہمارا نفس کھا رہا ہے, اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو, اپنی انا کو اور میں کو بڑا سمجھا ہے. اور بندہ جب مہ کے اندر پڑ جاتا ہے نا تو اس کی عبادتیں پورا نفس کھا کر کے رکھ دیتا ہے. یہ حضرت ابو الفرا اور دیگر بہت سارے یہ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن شیخ علی بن ادریس یعقوبی کی خدمت میں تھے. اتنے میں شیخ عمر المریدی آپ کی خدمت میں آئے. آپ نے غوث پاک نے ان سے کہا کہ خواب بتاؤ. یہ روایت میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دنیا ہی میں نہیں, قیامت کے دن بھی غوث پاک کے کیسے چرچے ہوں گے. تو غوث پاک نے جب وہ آئے تو ان سے کہا کہ اپنا خواب بیان کرو. انہوں نے بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, قیامت قائم ہو گئی ہے اور انبیاء اور ان کے ہمراہ, ان کی امتیں چاروں طرف سے چلی آ رہی ہیں. کسی کے ہمراہ ایک امتی ہے, کسی کے ساتھ میں 2 آدمی ہیں. اتنے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. آپ کے ساتھ میں امت دریا کی موجوں کی طرح ہے اور شب کی طرح چھائی ہوئی چلی, یعنی کوئی گنتی نہیں ہے, اتنی زیادہ امت آپ کے ساتھ میں ہے. انہی میں سے بہت سارے مشائخ بھی ہیں اور ہر ایک بزرگ کے ساتھ میں ان کے مرید بھی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے مراتب کے اعتبار سے فضیلت رکھتے ہیں. پھر ان بزرگوں میں سے ایک اور بزرگ کو دیکھا کہ جن کے ساتھ میں بہت بڑی مخلوق ہے جو دوسروں پر فضیلت رکھتی ہے. تو یہ خواب دیکھنے والے کہتے ہیں, میں نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں, ان کے ساتھ میں اتنے لوگ ہیں؟ تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے. یعنی قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی شان عطا فرمائے گا. کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور آپ سے کہا کہ حضرت کل مشائخین میں سے میں نے آپ سے زیادہ افضل کسی کو نہیں پایا, نہ آپ کی اتباع کرنے والوں سے زیادہ کسی اور کو میں نے دیکھا. اس کے بعد میں وہ عربی کے اشعار پڑھے جن کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے. غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان تو بڑی بلند ہے, ان کا تو بیان جتنا کیا جائے اتنا ہی کم ہے. شیخ بقا بن بطو, اسی طرح شیخ علی بن حیتی, کتنے اولیاء کرام غوث پاک کے مدرسے میں دروازے پر جھاڑو لگاتے تھے, پانی کا چھڑکاؤ کرتے تھے, آپ کی اجازت کے بغیر اندر نہیں جاتے تھے. جب اجازت لے کر کے اندر جاتے تھے تو کہتے تھے حضور اگر اجازت دیں, امان ہو تو ہم بیٹھیں. اتنی شان اللہ نے غوث پاک کو عطا فرمائی. یہ رب کا کرم ہے, پروردگار عالم نے ایسا پیر کامل ہمیں عطا فرمایا. آج آپ کا یوم ولادت ہے تو بہتر اور مناسب یہی ہے ہم افطاری کے وقت بھی غوث پاک کی بارگاہ میں نیاز پیش کریں. جمعرات کا دن بھی ہے اور ابھی بھی کل شریف پڑھ کر کے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ہم ایصال ثواب کریں. لہذا اول و آخر درود شریف, ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف سب لوگ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین. پروردگار عالم, ہم نے جو بھی قرآن مقدس کی تلاوت کی, کل شریف پڑھا, درود پاک پڑھا, اللہ ان کا جو بھی ثواب تو اپنی شان کریمی سے عطا فرمائے. ہم سب کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں نظر مولا قبول فرما. جملہ انبیاء کرام, مرسلین عظام, ملائکہ مقربین, اولیاء کاملین کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما. تمام صحابہ کرام, صحابیات, ازواج مطہرات, بنات طیبات, اولاد امجاد, اہل بیت اطہار, جملہ سلاسل کے تمام مشائخ, تمام بزرگوں کی بارگاہوں میں نظر مولا قبول فرما. بالخصوص مولا سلسلہ عالیہ قادریہ کے جتنے بھی بزرگان دین ہیں سارے بزرگوں کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما. بالخصوص پیر پیرا, میر میرا, شاہ جینا, قطب الاقطاب سیدنا سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما. سرکار غوث اعظم کے والدین, آپ کے اساتذہ, آپ کے مشائخ, آپ کی اولاد, آپ کے مریدین, آپ کے تلامذہ, آپ کے خلفاء, آپ کی جتنے بھی اصول و فروع اللہ سب کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. جملہ اولیاء اعظام روئے زمین کے چپے چپے پہ آرام فرما. تمام محبوبین, سیدنا سرکار مخدوم فقی علی مائمی, سیدنا سرکار بہاؤدین شاہ بابا, مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی, تمام محبوبین کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان مفتی آدم مصطفیٰ رضا خان مفسر قرآن علامہ ابراہیم رضا خان حضور تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے موجود قیامت تک آنے والے اللہ, ان ملاقل وغیرہ کا مولا ثواب ان تمام کی روحوں کو عطا فرما. اللہ تیرے سارے نبی اور رسولوں کا واسطہ ہمارے پیر غوث اعظم دستگیر کا صدقہ اللہ ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما. اللہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما. ہماری نماز, روزے, زکوٰۃ اور تلاوتیں, تراویح سب اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. اللہ ماہ رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اس مقدس مہینے میں مولا
مولا ہمیں نفس کی شرارتوں سے بچا، شیطان کے وسوسوں سے بچا، بری خواہشات سے بچا، اور مولا ایمان پر زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد